بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین اکرام، جیسا کہ بخوبی آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ہر فرد واحد کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اور اس کے جتنے بھی لا ہیں وہ محض یہود و نصارہ کے لیے ہیں اور ملحدین کے لیے ہیں، ہندوؤں کے لیے ہیں، اور غیر مسلموں اور ناقدین اسلام کے لیے ہیں۔ آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر ایک نیا فتنہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے یا تو وہ اللہ رب العزت کی توہین کر دیتا ہے، یا پھر وہ اسلام کی توہین کرتا ہے، یا پھر وہ پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی، یا اولیاء کرام کی، یا مزارات کی، یا شاعر اہل سنت کی توہین کرتا ہے، تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ برعکس جبکہ یہود و نصارہ کی توہین کی جائے تو آئی ڈیز بلاک کر دی جاتی ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے چند سالوں سے دیکھا کہ ایک محمد علی مرزا انجینئر نامی شخص جو ناقدین اسلام میں سے ہے، وہ اسلام پر نقد لگا رہا تھا، شاعر اسلام پر، مزارات پر، اولیاء کرام پر، سلف صالحین پر وہ اعتراض کر رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں اسے۔ اصل میں یہ ایک منظم تحریک ہے جس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ یہ اہل مغرب والوں کی تیار شدہ پروڈکٹ ہے، اسے ہم عام لفظوں میں مستشرقین کہتے ہیں۔ مستشرقین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملحد، وہ غیر مذہب، وہ یہودی، وہ عیسائی جو مغرب میں رہتے ہوئے ہمارے اسلام کو پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں اور عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسلام پر نقد لگانا شروع کرتے ہیں، پھر اسلام کو کرٹیسائز کرنے کی ناکام کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو مستشرقین اورینٹلسٹ جو آرگنائزیشن ہے اس کا یہ کام ہے۔ تو انہوں نے اپنے کرندے ہر اسلامی ملک کے اندر چھوڑے ہوتے ہیں، جو اپنا نام بھی اسلام والا رکھتے ہیں، پھر نیشنلٹی بھی ان کی اسی ملک کی ہوتی ہے، پھر ان کے پیچھے اثر و رسوخ ہوتا ہے، پھر ان کے پیچھے فنڈنگ ہوتی ہے، بہت سارے ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ ایک سپورٹڈ مین ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پورا ہاتھ ہوتا ہے یہود و نصارہ کا اور مستشرقین اور اورینٹلسٹ کا۔ حال ہی میں ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو خود کو ملحد بھی کہہ رہا تھا، حارث سلطان نامی ایک فرد ہے، وہ خود کو مسلمان بتا رہا تھا کہ میں نے پہلے مسلمان تھا، میں پاکستانی ہوں، اب میں دبئی کے اندر مقیم ہوں، تو میں اب ملحد ہو گیا ہوں۔ تو وہ قرآن پاک کی مختصر آیتیں پڑھتا ہے اور اس پر اعتراض وارد کرتا ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ان معترضین کے پاس سورسز کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے یہ اسلام پر نقد کر سکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بیسیکلی 4 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عقیدہ اور نظریہ بنانے کے کام آتی ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ہے وہ ہے وحی الہی جو ہمارے نزدیک ہے، پھر اس کے بعد وجدان ہے، الہام ہے، القاء، یعنی یہ تین نام ہیں ایک ہی چیز کے۔ اس کو القاء کہہ لیں، اس کو وجدان کہہ لیں، یا اس کو الہام کہہ لیں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں نمبر 2 پر، اور اس کے بعد پھر ہے عقل، وزڈم، پھر اس کے بعد ہے تجربات یعنی ایکسپیریمنٹ۔ ان مستشرقین، ان ملحدوں کے پاس، ان یہود و نصارہ کے پاس صرف 2 سورسز ہوتے ہیں، عقل اور ایکسپیریمنٹ۔ اب ایکسپیریمنٹ کا نام انہوں نے سائنس رکھا ہوا ہے، اور اس پر جس کسی چیز کو ڈھالتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سائنٹیفک ہے، یعنی یہ سائنسی طور پر ہے، ایز اے سائنٹیفک ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے پاس صرف 2 سورسز ہیں، عقل اور تجربہ، یعنی وزڈم اور ایکسپیریمنٹ۔ اور عقل سب سے پہلے مفروضہ تیار کرتی ہے،
مفروضہ کیا ہے اس کو سمجھیے. پہلے میں ایک مثال کے ساتھ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کو ایکسپلین کر سکوں. آپ سمجھیں کہ ہمارے گھر کا ایک فین ہے، الیکٹرک فین ہے، بجلی سے چلتا ہے. وہ چلتا چلتا اچانک بند ہو گیا. جب وہ بند ہوا تو اب پاس ایک سائنسدان کھڑا تھا. جب اس نے اس پنکھے کی طرف دیکھا تو اس کی عقل متحرک ہوئی اور عقل نے فوراً کہا کہ یہ پنکھا اس وجہ سے بند ہوا ہے کہ لائٹ آف ہو گئی ہے. یہ اس کا پہلا مفروضہ تھا. لیکن جب اس کو ایکسپیریمنٹ پر لے کے آیا، اس کو پہلے اس کی عقل نے یہ اشارہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لائٹ آف ہو گئی ہو، پیچھے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو. اب جب اس نے دوسرا بٹن آن کیا تو لائٹ جلنے لگی. تو عقل کا پہلا مفروضہ جو تھا وہ ایکسپیریمنٹ نے رد کر دیا. کیوں؟ اس نے یہ ثبوت دیا اگر لائٹ آف ہوتی تو یہ جو لیمپ ہے، یہ جو بلب ہے، یہ بھی آن نہ ہوتا، یہ لائٹ آن نہ ہوتی. لہذا یہ لائٹ پیچھے سے نہیں بند ہوئی بلکہ کوئی اور مسئلہ ہے. اب پھر اس نے دوسرا مفروضہ عقل نے تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے پاس تو دو ہی ہیں نا، وزڈم ہے یا ایکسپیریمنٹ ہے. تو وزڈم ایک مفروضہ تیار کرتی ہے اور ایکسپیریمنٹ اس کو رد کر دیتا ہے. اب دوسرا دیکھیں، یہی بنیاد ہے ان اورینٹلسٹ کی، ان مستشرقین کی، ان ملحدین کی جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نقد کرتے ہیں، یہ فضول، یہ جاہل لوگ. اب اس کا دوسرا کنسیپٹ جو ذہن کے اندر ابھرا وہ یہ تھا کہ شاید کہ یہ اس کا جو بورڈ ہے جو الیکٹرک سپلائی کرتا ہے وہ شاید کہ خراب ہو گیا. اب جب اس نے اس کو تجربے میں لایا، اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ تار، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ گئی ہے، تار کے اندر خرابی وارد ہو گئی ہے. اب جب اس نے تار کو چیک کیا تو تار بھی درست نکلی. یعنی پہلا مفروضہ بھی رد ہوا، دوسرا بھی، بورڈ والا بھی، تیسرا اس کا تار والا بھی. اب اس کا مفروضہ ٹھہرا جا کے کہ پنکھا دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے. اس نے پھر سوچا کہ شاید اس کا کیپیسٹر خراب ہو گیا. جب اس نے کیپیسٹر کو چیک کیا تو وہ بھی درست نکلا. پھر اب اس کا ٹھہرا کہ موٹر اس کی خراب ہو گئی ہوگی، وائرنگ اس کی خراب ہو گئی ہوگی، اور وائنڈنگ اس کی جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی. جب اس نے جانچ پڑتال چیک کرتا گیا بالآخر جب پہنچا تو اس کو پھر یقین ہوا کہ واقعتاً یہ اس کے اندر خرابی لازم ہے، اور اس نے وہ بیان کر دی. اب وہ اس کا نظریہ وہ بن گیا. پہلے وہ اس کے ہائپوتھیسس تھے، وہ مفروضے تھے جس کو تجربہ رد کرتا رہا. تو اب پنکھے تک پہنچا تو حقیقت تک پہنچا. اس سے پہلے اس کے مفروضے تھے جو رد ہوتے رہے. اسی طرح بیائی ہی سائنس جو ہے وہ بھی ہائپوتھیسس بیان کرتی ہے، ایک مفروضہ بناتی ہے، پھر اس کو تجربے میں لاتی ہے. اگر تجربہ اس کا کامیاب ہو جائے اور بار بار وہ تجربہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہے. وہ بار بار تجربہ کرتا ہے، اگر اس کا تجربہ کامیاب ہو جائے تو پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سائنسی طور ایز اے سائنٹیفک ہے. تو پھر اس کا نظریہ و عقیدہ آگے بیان کر دیا جاتا ہے. اب میں ان اورینٹلسٹ سے، اس ملحد سے اور اس ناہنجار سے، حارث سلطان سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کہانیاں ہیں، سچ نہیں ہے، اور کہانیوں سے مراد یہ استہزاءً جھوٹ لیتا ہے. تو میں اس سے سوال کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ آسمان بھی ہم نے بنائے ہیں، زمینیں بھی ہم نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو چاہیے کہ میئر کرے آسمان کو کتنا بڑا ہے، کیا کر سکے گا، اس کی سائنس کیا کر سکے گی، اس کی عقل کیا کر سکے گی.
صرف ایک مفروضہ تیار کر سکیں گے۔ جس طرح کہ زمین کی پیدائش کے بارے میں انہوں نے ایک مفروضہ تیار کیا۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، سائنسدان نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس زمین کی عمر جو ہے، یعنی جب یہ پیدا ہوئی، یہ بنائی گئی، اس سے لے کے آج تک، وہ کہتا ہے کہ آج سے 13.7 بلین، یعنی کہ 13.7 بلین اولڈ ایئر اس دنیا کی، اس زمین کی، اس کائنات کی عمر ہے۔ 13.7 بلین اس کی عمر بتاتا ہے۔ اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کے پاس کیا دلیل ہے، اس سائنس والوں کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا ایویڈنس ہے کہ وہ ثابت کر سکے کہ واقعی اس کی عمر اتنی ہے؟ حالانکہ میں اس اور دوسروں سے نہیں، تو میں تو اس سے مخاطب ہوں، اس حارث سلطان ملحد سے، کہ یہ اپنی عمر کو بتا دے بغیر کسی کے بتائے، کیونکہ کسی کا بتا دینا تو نہ عقل میں آتا ہے اور نہ تجربے میں آتا ہے۔ تو تجربہ کرے اپنی عمر کا اور پھر بتائے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اور اس عمر کو ایکوریٹ بتائے۔ یہ نہیں کہ میری ماں نے بتا دیا، میرے باپ نے بتا دیا، میرے محلہ والوں نے بتا دیا، میری یونین کونسل نے بتا دیا، اور میرے شناختی کارڈ نے بتا دیا، میرے فلاں فارم نے بتا دیا، یہ نہیں، بلکہ اس کے پاس کوئی ایسا سورسز ہونا چاہیے جو اسے بتائے، سائنس ایسی ہونی چاہیے جو اسے بتائے کہ تیری عمر اتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مفروضوں سے نہیں کہ بال سفید ہو گئے تو اتنی عمر ہوگی، یہ ہو گیا تو وہ اتنی نہیں، ایکوریٹ بتائے۔ اور پھر ہر چیز کا دعویٰ کرنے والا کہ سائنس ہر چیز ہے اور عقل میں جو چیز نہیں آتی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بھائی اگر سائنس سارا کچھ ہے، سائنس کر سکتی ہے، اور سائنسی دور ہے، اور آج کا دور بڑا ایڈوانس دور ہے، تو کافی عرصے سے ایک چیز پر ایکسپیریمنٹس جاری ہیں ان سائنسدانوں کا کہ مرنے کے بعد ان کے اندر کون سے خلیات ہیں اور کون سے جینز ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے۔ تو پھر یہ ابھی تک وہ جینز کیوں نہیں ڈال سکے، وہ کیوں نہیں بنا سکے کہ وہ مرنے والے کو زندہ کر لیں؟ کیا مرنے والے سے انہیں پیار نہیں ہوتا؟ کیا ضرورت نہیں اس کو کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ مر جاتا ہے یا کسی ملک کا بہت بڑا سائنسدان مر جاتا ہے تو کیا اس کی کمی نہیں ہوتی؟ تو اس کو اٹھائے گا سائنس، اس کے اندر ڈالے، جینز ڈالے اس کے اندر، اور ڈالے اس کے اندر سانس، اور اس کے دل کو دھڑکائے دوبارہ سے، پھر اس کے خون کی روانی کو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ جاری کرے۔ یہ سائنس کیوں نہیں کر رہی؟ اگر یہ خدا کے منکر ہیں اور کائنات خود بخود بن گئی ان نیچریوں کے ہاں، یہ سورج خود چڑھتا ہے، خود ڈوب جاتا ہے، خود نکل آتا ہے، تو بھائی آپ بھی ایک سورج بنائے نا جو رات کو بھی نکل آیا کرے، رات کو بھی روشنی ہوا کرے۔ رات کے اندر بھی بڑے کاروبار ہیں، بلکہ آج تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو رات کو نہیں سوتے کاروبار کی وجہ سے، دکانیں ان کی کھلی رہتی ہیں، مارکیٹس کھلی رہتی ہیں، تو ان کو اتنی قیمتی لائٹیں چلانی پڑتی ہیں۔ تو کیوں ایک سائنسدان نہیں اٹھتا کہ اٹھ کے سورج بنائے اور وہ اس کو آسمان میں بغیر کسی تار کے، بغیر کسی سپلائی کے، بغیر کسی سپورٹ کے آسمان پر کھڑا کر دے، اور وہ گھومتا ہوا کبھی مشرق کی طرف جائے، کبھی مغرب کی طرف جائے، کبھی ایسٹ ویسٹ جائے، کبھی نارتھ جائے، وہ پھیلے پھرے، کیوں نہیں پھرتا؟ ان اورینٹلسٹ کے لیے ابھی میں صرف یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں، ان ملحدوں کے لیے ابھی تو اور بہت ساری ہیں۔ ابھی آسمان ہے اور کہتے ہیں کہ جی جو چیز نظر نہیں ہے، بہت سارے اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور اس کا اعتراض کیا۔ انشاءاللہ تعالی میں فردن اس کے اعتراضات کو انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے اور ناقدین اسلام کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور اس ملعون حارث سلطان کو اللہ تعالیٰ غرق فرمائے جو لوگوں کے ذہنوں کو، کچے ذہنوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور میں دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی جن کو اگر اس بارے میں ادراک نہ ہو تو ایسے ہی نہ مان لیا کریں کہ جو کوئی اٹھتا ہے بکواس کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ نہ آپ علماء سے رابطہ کریں، آپ اہل تحقیق سے، محققین سے، مدبرین سے، مفکرین سے ملاقات کریں، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں اور ان کے پاس جا کے سیکھیں کہ قرآن کیا سمجھاتا ہے، آیت قرآن کیا بتا رہی ہے۔ یہ اٹھاتا ہے ترجمہ پڑھا اور کہا یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے،
تو میں نے کہا اس کے پاس سورسز ہیں اس کے پاس، وہ صرف عقل ہے اور اس کے بعد ایکسپیریمنٹ ہے. تو عقل ایک مفروضہ تیار کرتا ہے، ہائپوتھیسس بناتا ہے اور اس کو ایکسپیریمنٹ رد کر دیتا ہے. اگر ایکسپیریمنٹ اس پر پورا آ جائے تو اس کو یہ نظریہ بنا لیتے ہیں. اور جس چیز پر ان کی رسائی ہی نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں ہے، وہ آسمان پر کیسے چڑھ کے کیسے تحقیق کریں گے کہ آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا لمبا، کتنا چوڑا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ زمین میں بیٹھ کر کہے گا اتنا بڑا، اتنا چوڑا، اتنا اونچا؟ یہ صرف اس کا مفروضہ ہوگا، کیونکہ آسمان پر نہ تو کوئی چڑھ سکا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے. یہ اللہ کے راز ہے، اور اللہ کے رازوں تک وہی جا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بتائے. اور یقیناً اس کے رسول، اس کے نبی، اس کے فرشتے جن کو اللہ نے بتایا ہے، وہی جتنا بتایا ہے اتنا ہی اس کے رازوں کو وہ جانتے ہیں. ہر کوئی ایسے اٹھ کے عقل کو بچھا لے. عقل تو اتنی کمزور ہے کہ میں حارث سلطان نامی ملعون سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب تو چھوٹا تھا تو اس وقت بھی انسان تھا، لیکن تیری عقل کہاں تھی؟ تو چارپائی پہ پیشاب کر دیتا تھا، تو وہاں پہ گند ڈال دیتا تھا، تیری عقل کہاں تھی؟ اور وہ زمانہ تجھے یاد کیوں نہیں جب تو ماں کے پیٹ میں تھا؟ عقل تو تیری تھی، انسان تو تھا. 1 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، سال کا ہو گیا، تجھے وہ وقت یاد کیوں نہیں؟ عقل تو تیری تھی، یادداشت تو تیری تھی، بعد میں کیسے بنی؟ اب ایکسپیریمنٹ کرنا کہ پہلے یہ تھا، بعد میں یہ ہوا، وہ ہوا. تو یہ سارے دھوکے ہیں اور اسلام پر نقد لگا رہے ہیں. یاد رکھیں، اسلام پر جس نے بھی حرف اٹھایا ہے، اسلام نے اسے نیست و نابود کر دیا ہے. اسلام اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دامن اسلام میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.